آج کے خطبے کا عنوان ہے ماحولیات کا تحفظ اور ہماری شرعی ذمہ داری۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، انسان کے اطراف موجود کائنات اور اس کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں، ندی، نالوں، ہواؤں اور دیگر مختلف چیزوں سے آباد کیا ہے، اور زمین کو ان کا مستقر بنایا ہے، اور آسمان کو اس پر چھت بنا کر خوبصورت ستاروں، سیاروں سے مزین کیا ہے، اور اس کے نیچے بادلوں کو انسان کی بنیادی ضرورت پانی سے بھر کر انسانوں کی آبی ضرورتوں کی تکمیل کی ہے۔ پھر زمین پر مختلف قسم کے چرند و پرند اور سمندر میں مختلف قسم کی مچھلیوں اور آبی حیوانات کو پیدا کر کے انسانی غذائی ضرورتوں کو پورا کیا اور ماحولیاتی ضروریات کی بھی تکمیل کی۔ کائنات کی یہ ساری ان گنت چیزیں خدائے قادر مطلق کی مخلوق ہیں، جنہیں اس نے مناسب اور موزوں طریقے پر استحکام کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مناسب انداز سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ عز و جل نے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق و ابداع میں اس خصوصیت کا بھرپور خیال رکھا ہے کہ وہ چیز انسانی حیات اور انسان کے ساتھ زمین پر رہنے والی زندہ مخلوق کی حیات کے لیے مفید ہو۔ چنانچہ اللہ نے ہر چیز کی تخلیق صحیح متعین مقدار و کمیت میں مناسب انداز و کیفیت پر مکمل موزونیت کے ساتھ کی ہے، تاکہ وہ چیز اس متعین مقدار و کمیت میں اور اس مخصوص صفت و کیفیت کے ساتھ انسان کے اطراف آباد دنیا کی فضا اور اس کے ماحول کے موافق فطرت رہنے میں مددگار بنے، اور اس سے انسان کو ایک خوشگوار صحت بخش ماحول مل سکے جس میں وہ اپنی جان صحت کے تحفظ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف ہو۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہر قسم کی ضرورت کی نباتی چیز ایک متعین مقدار سے اگائی۔ اے اللہ کے بندو، اسلامی تعلیمات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے ماحول کی اہمیت کے پیش نظر اس نے روز اول سے ہی ایسی تعلیم دی ہے جس سے ماحولیات کی ہر قسم کی آلودگی سے پاک و صاف معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو ماحول کو آلودہ کرتا ہے اور اس کے منفی نتائج انسان یا کسی بھی مخلوق پر پڑتے ہیں، اور ان چیزوں کی تاکیدی تعلیم دی ہے جو ماحول اور معاشرہ کو پاکیزہ اور غیر آلودہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے صفائی اور نظافت۔ حفظان صحت کے اہم اسباب میں سے ہے، نیز آلودگی کے خاتمے کے لیے بھی صفائی لازم ہے۔ اسلام نے اس کی اہمیت کو اتنا بڑھایا کہ اسے مسلمانوں کا شعار اور ان کی پہچان بنا دیا، اور ان کا ترغیبی و تاکیدی حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے تم لوگ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو اور کسی اور کی مشابہت اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد فرمایا، جہاں تک تم سے ہو سکے صفائی کرو، کیونکہ اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے، اور جنت میں صرف صاف رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ اسی طرح اسلام نے پاکیزگی اور صفائی کو مومن کی پہچان بنا کر ماحولیات کے تحفظ اور گندگی کے ذریعے پیدا ہونے والی ہر قسم کی آلودگی کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ صفائی کسی ماحول کے غیر آلودہ ہونے کے لیے لازم و ضروری ہے۔ دوسری چیز، راستوں اور عوامی مقامات کو غلاظتوں سے گندا کرنا بھی آلودگی کے اہم اسباب میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا، 3 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی پانی لینے کی جگہ پر، سایہ میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اور راستے میں قضاء حاجت کرنے سے بچو۔ نیز اگر کسی اور نے یہ غلطی کر بھی دی تو اس کا خاتمے کے لیے راستوں سے گندگی اور تکلیف دہ چیزوں کو صاف کر دینے کو ایمان کا شعبہ بتا کر مسلمانوں کو اس کے صاف کر دینے پر آمادہ کیا،
تاکہ راستے صاف ہوں اور زمینی اور فضائی آلودگی پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ نے فرمایا جس نے مسلمانوں کی راہ سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی قبول ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں تو اس کا ثواب 10 گنا تک بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ راستے کی صفائی اور طہارت۔ راستے کی صفائی اور طہارت ہی کے حکم میں عوامی مقامات کی صفائی داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات نے ماحول کو گندگی سے بچانے کے لیے اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے اور اس کی حقیقی فضیلت سنا کر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہے تاکہ ماحول کو پاک صاف رکھنے کی فکر پیدا ہو، اور پھر اس کی وجہ سے ماحول آلودگی سے مکمل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے ہٹانے والی چیز کو اذا کا نام دیا ہے، دے کر اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ صرف مخصوص گندگیوں کو راستوں سے دور کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ راستے کو ہر اس چیز سے صاف رکھنا ضروری ہے جو باعث اذیت ہو، چاہے وہ محسوس اور مرئی یا غیر محسوس اور غیر مرئی ہو۔ راستوں کے ساتھ ساتھ گھریلو ماحول کو صاف رکھنا بھی ماحول کے بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے، اور راستوں کی بجائے گھر میں غلاظت، پیشاب، بول و براز رکھنا بھی سائنسی تحقیق کے مطابق بہت بڑا نقصان ہے۔ سائنسی تحقیق کے وجود سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا گھر میں کسی تشت میں پیشاب نہ رکھا جائے کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو، اور تم ہرگز اپنے غسل خانہ میں پیشاب مت کرو۔ تیسری چیز آبی آلودگی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر روک لگانے کے لیے آپ نے پانی کو گندگیوں سے آلودہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ نے فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر وہ بھی اسی میں غسل کرے۔ اسی طرح پانی کو بلا وجہ ضائع کرنے سے بھی آبی آلودگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں صرف بقدر ضرورت استعمال کے لیے پانی کو استعمال کی تاکید کی، صرف بقدر ضرورت، حتیٰ کہ وضو اور غسل کم سے کم پانی میں کرنے کی قولی اور عملی تعلیم بھی دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 1 لیٹر سے بھی کم پانی سے وضو اور 4 لیٹر پانی سے بھی کم پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پانی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محتاط تھے کہ آج یہ بات ناقابل تصور سی لگتی ہے کہ اتنے کم پانی میں غسل کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال بھی بڑے ہوا کرتے تھے جس میں پانی کچھ زیادہ ہی لگتا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پانی کے کم سے کم خرچ کرنے کی ایسی عملی تعلیم دی کہ آج آبی آلودگی کو موضوع بحث بنا کر مباحثہ کیا جاتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز آلودگی بلا ضرورت فصلوں اور باغات کو کاٹنے اور خون خرابہ کرنے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے ایسے عمل کو فساد کہہ کر انسانوں کو اس سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دور دھوپ سے بھی پھر جاتا ہے کہ اس شہر میں فساد کرے اور کسی کے کھیت یا مویشی کو ہلاک کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ پانچویں چیز آلودگی کے خاتمے کے لیے باغات اور درختوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور اس پر عمل کرنے والوں کو بہتر اجر کی بشارت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کی کھیتی کرتا ہے، پھر اس درخت یا کھیت سے کوئی پرندہ یا کوئی انسان یا کوئی جانور کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کی فضیلت کو ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مردہ زمین کو آباد قابل کاشت بنایا تو اس کے لیے اس میں اجر ہے، اور چرند و پرند یا انسانوں سے رزق کا طالب اس میں سے جتنا کھایا اس کے لیے اتنے ہی صدقے کا اجر اور ثواب ہے۔ چھٹی چیز مختلف اقسام کے چرند و پرند وغیرہ مخلوق کے وجود میں بھی ماحولیات کا تحفظ مضمر ہے، اور بلا ضرورت چرند و پرند وغیرہ کو مارنے سے ماحولیات کا توازن بگڑ جاتا ہے۔
جیسا کہ زہریلی دواؤں کی وجہ سے مچھلیوں کو مارنے سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے، اسی لیے بلا ضرورت جانوروں اور پرندوں کو مارنے، بالخصوص ایسے جانوروں اور پرندوں کو مارنے سے اسلام نے منع کیا ہے جن کا گوشت حلال نہیں ہے اور جن سے کسی مضرت کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ ان کا گوشت حلال نہ ہونے اور مضر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ضرورت ان کو مارنے کی داعی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ مذکورہ چاروں حرام ہیں، ان کو کھانا ناجائز ہے، ورنہ ان کو پکڑنا اور کھانے کے لیے ذبح کرنا بھی حلال ہوتا۔ نیز اسلام نے حلال جانوروں کے شکار کرنے اور ان کو ذبح کرنے کی اجازت کے ساتھ یہ قید بھی لگائی کہ ان کو ان سے منفعت کے حصول کی غرض سے ذبح کیا جائے، بلا وجہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس نے چڑیا کو بلا وجہ قتل کیا تو وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے بولے گی کہ اے میرے رب، فلاں نے مجھے اپنی منفعت کی خاطر نہیں بلکہ بلا وجہ قتل کیا۔ واضح رہے کہ یہ حکم صرف چڑیا ہی کا نہیں بلکہ ان سارے جانوروں کا ہے جن کا گوشت حلال ہے، کہ ان کے انتفاع کے مقصد سے ہی ذبح کرنا اسلام میں درست ہے، ورنہ ممنوع ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چڑیا کا یا اس سے بڑے کسی چرند و پرند کا ناحق قتل کیا تو قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کرے تو اسے کھائے اور اس کے سر کو ذبح کرتے ہوئے کاٹ کر نہ پھینکے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بلا ضرورت کسی بھی جانور کو مارنے اور ذبح کرنے سے منع کرتا ہے تاکہ ان کی حیات خطرات سے دوچار نہ ہوں، جبکہ ان کی حیات و بقا میں حکمت الہی مضمر ہے، بالخصوص ماحولیات کے تحفظ میں ان کے وجود کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 7ویں چیز، زمین پر آباد ہونے اور بسنے کے سلسلے میں انسانوں کے غلط طرز نے بھی ماحولیات کو غیر فطری بنا دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے بسانے کے لیے زمین کو ایسی وسعت بخشی تھی کہ انسان اس کی وسعت کو اپنی آباد کاری سے بھر نہیں سکتا، لیکن انسان نے اس زمین کے ماحولیات کو خراب کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، جب ہم کسی جگہ سیر اور تفریح کرنے جاتے ہیں تو ہم پر ماحول کے تحفظ کے لیے کچھ ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے ہیں۔ جہاں سیر کرنے جائیں، جیسا کہ پارک میں، منتزہات میں، تو اس کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھیں۔ وہاں شور مت کریں، آگ مت جلائیں، کچھ پکانے کے لیے صرف مخصوص جگہ پر ہی آگ جلائیں، جانوروں اور نباتات کو نقصان مت پہنچائیں، وہاں پر شکار کرنا جرم ہے، اس لیے ایسی غلطی مت کریں۔ جانوروں کو تنگ مت کریں، نہ ہی پرندوں کے شکار کی کوشش کریں۔ آثار قدیمہ یا عجائب گھروں میں چیزوں کو چھونے سے گریز کریں اور کسی جگہ پر وال چاکنگ مت کریں۔ بہت سے سیاحتی مقامات پر لوگ اپنا نام لکھ جاتے ہیں، یہ بہت افسوسناک عمل ہے۔ جب تک سیاح خود کو قواعد و ضوابط کا پابند نہیں کریں گے، سیاحتی مقامات کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ اگر پارک جائیں، منتزہات جائیں تو بڑی عمر کے افراد بچوں کے جھولوں پر مت بیٹھیں کیونکہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ تفریح کرتے وقت یہ خیال بھی کریں کہ نہ خود کو تکلیف میں ڈالیں اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچائیں۔ قدرتی ماحول اور نباتات کو خراب مت کریں اور جانوروں، آبی مخلوق اور پرندوں کو تنگ مت کریں۔ ٹریفک قوانین اور تفریح گاہوں کے قوانین کا خیال رکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے جامعیت کے ساتھ آلودگی سے ماحولیات کے تحفظ کے اقدام کیے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی تعلیمات و احکامات کو اختیار کرنے سے ہم اس دنیا سے آلودگیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔